پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، اور سب سیاں رل پانی نو گئیاں کوئی کوئی مرسی پر کے۔ سب سیاں رل پانی نو گئیاں تے کوئی کوئی مرسی پر کے، جنہاں نے پر کے سر تے تریا وہ پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ اور لاہور کا قلندر کہا کرتا تھا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ رمضان المبارک میں آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کا ایک مقصد پیدا کیا، اس مقصد کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں نا وہ اپنے ساتھ لے کے آخر تک چلا جاؤں گا۔ فتنوں کا دور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت خوش نصیب انسان وہ ہوگا کہ جو ایمان کی سلامتی لے کر دنیا سے جائے گا۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، جتنی بھی عبادت، ریاضت اور بندگی ہے، یہ ساری کی ساری ہم میں سے کوئی بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کو سنبھالنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور وہ توجہ کیسے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام آپ کی مجلس مبارکہ لگی ہوئی ہے، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتی ہے، کثرت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتی ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتی ہے، لیکن ایک کمی ہے اس کے اندر۔ وہ کمی یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں، جب بھی بات کرتی ہے تو دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے، جب گفتگو کرتی ہے تو توڑنے کی باتیں کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کے باوجود، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کے باوجود اور نمازیں پڑھنے کے باوجود اپنی بد زبانی کی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ یہ بد زبانی انسان کی پوری زندگی کی نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ صحابہ کی مجلس مبارکہ لگی ہوئی تھی، حضور نے زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اس کی حفاظت کر لو، جو اس کی حفاظت کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ یعنی اس کی حفاظت انسان کو جنت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ پھر اسی شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، بس فرائض بمشکل پورے کرتی ہے، روزے بھی بس فرضی رکھ پاتی ہے، اس سے زیادہ روزے بھی رکھ نہیں پاتی، پنیر کی تھوڑی سی روٹی یا کوئی پنیر جو ہے اس سے زیادہ وہ صدقہ بھی نہیں کر سکتی، اس کی توفیق اتنی ہے، لیکن خوش اخلاقی اور زبان کی مٹھاس سبحان اللہ، بات کرتی ہے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، جب بات کرتی ہے نا تو آپس میں جوڑنے کی باتیں کرتی ہے، اور اپنے گھر کے کام کاج کر کے نا وہ نکل جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ اگر
کوئی مشکل کے اندر ہے نا تو وہاں جا کے کہتی ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں، پھر وہ لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ گواہ رہنا وہ جنت کے راستے پر ہے، گواہ رہنا وہ جنت کے راستے پر ہے۔ یہ جو زبان کی مٹھاس اور دل کی نرمی ہے یہ اسلام کی روح ہے۔ جس انسان کو زندگی کے اندر زبان کی مٹھاس اور دل کی نرمی یہ اللہ رب العزت نے عطا کر دی نا، وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب کچھ نیکیوں کے گھڑے بھرنے کے بعد کوئی بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، آنے والا آئے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا مالک تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو تو بیماریوں سے پاک ہے، بیماری تو ایک عیب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے عیادت نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو اس کا اجر میرے ہاں پائے گا؟ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ آدم کے کسی روپ کی بھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، آنے والا خود نہیں آتا، ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اگر کوئی آنے والا آتا ہے تو وہ رب کی رضا سے آتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دروازے پر کوئی آتا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تو نے میری عیادت نہیں کی، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا مالک تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو سب کا رازق مالک اور خالق ہے، تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فلاں دن تیرے دروازے پر ایک آنے والا آیا تھا، اس نے میرا نام لے کر تیرے سامنے سوال کیا تھا، تو نے اس کو عطا نہیں کیا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ قیامت کے دن اس کا اجر تو میرے پاس پائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، مالک تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، ساری دنیا تجھ سے شراب ہوتی ہے تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فلاں دن فلاں مقام پر تیرے پاس پانی موجود تھا، تو دینے کی پوزیشن میں بھی تھا، تو نے نہیں دیا، تو نہیں جانتا تھا کہ کل قیامت کے دن تو اس کا اجر میرے ہاں پائے گا۔ یعنی حقوق العباد اور مخلوق خدا کی خدمت یہ اسلام کا ایک ایسا ٹاپک ہے جو انسان کو بڑی آسانی کے ساتھ جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سر کے اوپر سجے ہوئے عمامے، ہاتھوں کے اندر پھرتی ہوئی تسبیحاں اور ماتھے پر بنے ہوئے محراب شاید آپ کو اس مقام تک نہ پہنچا سکیں جہاں تک مخلوق کی خدمت آپ کو پہنچا دیتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کتاب خدا سے مراد قرآن، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، بنو اسرائیل کا ایک شخص ہے، اس کا آخری وقت آیا، فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے ساتھ لے کر جائیں گے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو جنت والے فرشتے کہیں گے دیکھو ہو سکتا ہے کوئی نیکی تو ہو، اس سے پوچھیں گے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو زندگی میں نیکی نہیں کی، ہاں ایک کام مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال اور دولت بہت دیا تھا، میرے پاس پیسے کی فراوانی تھی، لوگ مجھ سے قرض لیتے تھے، امیر بھی لیتے تھے غریب بھی لیتے تھے، اگر کوئی امیر کسی وجہ سے قرض نہیں دے پاتا تھا میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور اگر غریب میرے پاس آتا نا کہ قرض کے پیسے نہیں ہیں تو میں اس کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی بندے نے قرض لیا نا، آپ گلی کے اندر سے آ رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھا، وہ چھپ گیا، آپ جب قریب سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں چھپ گئے ہو؟ عرض کرنے لگا مجھے شرمندگی ہوئی، آپ مجھ سے قرض مانگیں گے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں قرض ادا کرنے کے لیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا جا میں تیرا قرض معاف کرتا ہوں۔ کبھی اس طرح بھی عوام کو خوش کر کے دیکھیں، کبھی اس طرح بھی مخلوق کی خدمت کر کے دیکھیں، اس کے پلے کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غریب آتا تھا مجھ سے قرض لیتا تھا، ادا نہیں کر پاتا تھا، میں اس کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اس نے میری مخلوق کے ساتھ نیکی کی ہے، اس نے میرے بندوں کے ساتھ دنیا کے اندر نیکی کی ہے، لوگوں کا قرض معاف کرنے کے صلے میں میں اس کی بخشش اور مغفرت کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہیں۔ پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے پر پریا اسدا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ بھلے کتنے بھی حاجی اور نمازی کیوں نہ ہوں، آپ بھلے کتنے بھی سخی کیوں مشہور نہ ہوں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ موجود تھا کہ آپ اس کی مشکل دور کر سکتے تھے، آپ کے سامنے آیا، مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، آپ اس پوزیشن میں تھے کہ آپ اس کی پریشانی کو دور کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کی پریشانی کو حل نہیں کیا، آپ گزر گئے، آپ نے اگنور کیا۔ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کے سامنے کوئی مصیبت زدہ آئے اور انسان اس پوزیشن میں بھی ہو کہ اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہو اور وہ جان بوجھ کر اگنور کر کے چلا جائے۔ وہ مفتی وقت ہو سکتا ہے، وہ شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، وہ وقت کا امام اعظم ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی کسی اور چیز کا نام ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، اس لیے جہاں آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں، وہاں ان کو بچانے کے لیے رب کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں، تاکہ یہ جو نیکیوں کے بھرے ہوئے گھڑے ہیں یہ ہمارے ساتھ قبر تک جا سکیں اور ہم یہ نیکیاں بچا کے وہاں اپنی بخشش کا سامان کر سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں تو بہت ہوں لیکن کسی کا مال کھانے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں، کسی کو گالی دینے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں، کسی کو ناحق تنگ کرنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں، کسی کو ناحق مارنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں، ناحق کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں۔ اگر نیکیاں کر لی ہیں، گھرے باڑھ لیے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو سنبھالیں۔ پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے پریا اسدا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔